اقبال ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گفٹ آف گاڈ تھے. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد نے ان کا نام اقبال رکھا، اور یہی ایک وقت قبولیت تھا کہ وہی اقبال بلند اقبال بن گئے. اب اگر علامہ اقبال کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو بہت دور تک بات جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے آج کے اس موضوع کو جرمنی کے حوالے تک محدود کیا ہے. علامہ اقبال 1 ستمبر 1905 کو بمبے سے بذریعہ بحری جہاز روانہ ہوئے اور فرانس پہنچے، جہاں 10 گھنٹے کا قیام کرنے کے بعد 24 ستمبر کو آپ لندن گئے اور وہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. لندن آنے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ علامہ اقبال کے حوالے سے جانتے ہیں کہ 2 شخصیتیں بہت اہم ہیں. علامہ اقبال کے جب اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک میر حسن اور دوسرے پروفیسر تھامس آرنلڈ، جن سے انہوں نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی. اور 2004 میں یہ پروفیسر صاحب جو تھے یہ واپس لندن چلے گئے، اور ان کا بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہے علامہ اقبال کے لندن جانے میں کہ وہ وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں. چنانچہ آپ نے کیمبرج میں داخلہ لیا اور وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد لنکن ان میں آپ نے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی. یہ ایک مختصر قیام جو تھا یہ اس کی پریپریشن تھی کہ جہاں آپ نے بیٹھ کر وہ مقالہ لکھا جس کا نام تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا. یہ ما بعد الطبیعات، ایران میں ما بعد الطبیعات کے حوالے سے جو ان کا یہ مقالہ تھا، یہ زرتشت سے لے کر بہاءاللہ تک یہ اس تمام دور کو کور کرتا ہے. اور یہ مقالہ آپ نے انگلش میں لکھا تھا، اور یہ مقالہ جب آپ نے لکھا اور یہ مقالہ آپ نے لندن میں لکھا، اور اس مقالے کو لے کر جب انہوں نے اپنے استاد سر تھامس آرنلڈ کو یہ مقالہ دکھایا تو انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ یہ مقالہ لے کر جرمنی چلے جائیں اور وہاں میوچن یونیورسٹی میں اس مقالے کو پیش کریں بغرض ڈاکٹریٹ. چنانچہ ڈاکٹر محمد اقبال کو اسی مقالے کی بنیاد پر ڈگری ملی، اور یہ مقالہ جو انہوں نے لکھا اس طرح کا کوئی بھی انگلش میں اس سے پہلے مقالہ نہیں لکھا گیا تھا. اس کی 5 کاپیاں تھیں، جس میں آج بھی میونچن کی یونیورسٹی یا میونخ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، میونخ کی یونیورسٹی میں آج بھی ایک کاپی موجود ہے، اور اسی طرح ایک کاپی اسٹیٹ لائبریری برلن میں بھی اس کی موجود ہے. چنانچہ علامہ اقبال یہاں آئے اور لوڈوگ میکسیملین یونیورسٹی میونخ میں آپ نے یہ مقالہ پیش کیا، اور وہاں جو ان کے پروفیسر تھے ان کا نام تھا پروفیسر فریڈرش ہیمل. فریڈرش ہیمل کی زیر نگرانی یہ مقالہ وہاں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ آپ کا قیام ایک اندازے کے مطابق 1 ماہ سے 1.5 ماہ کا ہے. لیکن جب ہم اقبال اور جرمنی کی بات کرتے ہیں تو پھر اقبال کا تعلق ہائیڈلبرگ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ان کا PhD میونچن میں تھی. کسی بھی اور 3 شرائط ہوتی ہیں جو تھی، جن میں ایک یہ تھا کہ یہ مقالہ جرمن زبان میں ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ تھی کہ کچھ کلاسیں انہیں اٹینڈ کرنی چاہیے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس مقالے کا وائوا جو ہے وہ جرمن میں ہونا چاہیے. چنانچہ یہ ہوا کہ اقبال کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کے وائوے کو انگلش میں قبول کر لیا گیا، ان کے تھیسس کو انگلش میں قبول کر لیا گیا، اور اس کے بعد انہیں یہ بھی ایگزیپشن دے دی گئی کہ وہ وہاں پہ انہیں ضرورت نہیں ہے کلاسیں لینے کی. ہاں یہ ضرور شرط رکھی گئی کہ وہ
جرمن زبان سیکھیں۔ چنانچہ اقبال نے اپنا قیام کا زیادہ حصہ ہائیڈلبرگ میں گزارا، اور ہائیڈلبرگ کو آپ نے پسند کیا کہ میں اپنا قیام یہاں پر رکھوں۔ ہائیڈلبرگ جرمنی کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہوتا ہے، جس کے قدرتی مناظر اور جس کی خوبصورتی قابل دید ہے۔ ہائیڈلبرگ ایک ایسا شہر ہے کہ جو دونوں سائیڈوں پہ پہاڑیوں پر آباد ہے اور درمیان سے دریا گزرتا ہے، اور جب ہم ہائیڈلبرگ میں داخل ہوتے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے یہ سبز پہاڑیاں ہیں اور ان کے اوپر مکانوں کی ایسے قطاریں ہیں دونوں سائیڈوں سے، اور درمیان سے دریا گزر رہا ہے۔ تو اس شہر کو انہوں نے اپنے قیام کے لیے منتخب کیا۔ علامہ اقبال نے اس شہر کو، جہاں تک انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی شہر اس لیے بھی پسند ہے کہ گوئٹے بھی اس شہر میں آ کر اقبال سے 125 سال پہلے وہاں پر رہے، اور وہاں کے جو قلعہ تھا اس کے دلکشا اور کشادہ باغ میں وہ ڈرائنگ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اقبال کی گوئٹے سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گوئٹے حافظ شیرازی سے متاثر تھے، گوئٹے مولانا رومی سے متاثر تھے، اور اس کے علاوہ گوئٹے نے ادیان کا بھی مطالعہ کیا، اور بالخصوص اسلام سے بھی گوئٹے بہت متاثر تھے، اور ان کی ایک نظم جو کہ نغمہ محمدی کے نام سے ہے وہ بھی انہوں نے لکھی، جس کا ترجمہ بعد میں علامہ اقبال نے کیا فارسی زبان میں، اور شان الحق حقی نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح مختلف زبانوں میں اس نظم کے، جو کہ ہدیہ تبریک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور یہ گوئٹے نے لکھا۔ اور گوئٹے کی حافظ شیرازی اور مولانا روم سے دلچسپی اور پھر اسلام سے دلچسپی جو تھی وہ علامہ اقبال کے لیے باعث کشش تھی، اور آپ نے گوئٹے، نیشے، شوپنہاور اور اسی طرح کارل مارکس ان کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دریا ہے، اور دریا کے دونوں اطراف میں بہت خوبصورت دونوں اطراف میں آواز آ رہی ہے، اور علامہ اقبال کا جو مکان ہے جس میں آپ نے قیام کیا وہ بھی اسی دریا کے لب ساحل ان کا مکان ہے، اور وہ مکان دراصل ایک ہاسٹل تھا جہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور وہاں پہ آپ نے پھر زبان سیکھی۔ وہ مکان یا وہ ہاسٹل جو ہے وہ 1966 میں علامہ اقبال کو 1966 میں علامہ اقبال کی شخصیت، علمی شخصیت اور ان کی کو جب جرمن کی حکومت نے ریکگنائز کیا تو پھر اس مکان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور اس مکان کا کرایہ حکومت جرمنی اس کے مالک کو دیتی ہے۔ اس مکان کے باہر جو تختی لگی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ محمد اقبال، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ وہ 2007 میں یہاں رہے، فلاسفر اینڈ پوئٹ اینڈ اسپرچل فادر آف پاکستانی نیشن۔ یہ تختی 1966 میں لگی، اور یہ تختی اس وقت کے پاکستانی سفیر عبد الرحمان، اس شہر کے میئر اور اس صوبے کے وزیر ثقافت کے ہاتھوں سے یہ تختی لگائی گئی۔ اور اس مکان کی یہ اہمیت ہے کہ جب بھی ہمارے پاکستانی اہل قلم وہاں آتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مکان کو وہ دیکھیں، اس کا دیدار کریں اور وہاں پہ ایک فوٹو اتروائیں۔ اور الحمدللہ کہ جب ہمارے دوست آتے ہیں تو مجھے توفیق ملتی ہے کہ میں اکثر انہیں ایک دفعہ کم از کم انہیں لے جاتا ہوں اور وہ جگہ دکھاتا ہوں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے مالکہ کو کہا کہ یہ مکان تم بیچ دو، تو اس کی مالکہ نے کہا کہ نہیں، یہی تو میری سب سے بڑی دولت ہے، میں یہ کیسے بیچ سکتی ہوں۔
واہ واہ. اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جہاں پہ رہائش تھی وہ تھوڑا سا کنجسٹڈ ایریا تھا، جہاں پہ دائیں بائیں یعنی کہ درمیان میں تو دریا ہے لیکن وہاں پہ کشادہ یا سبزہ نہیں تھا اتنا، بلکہ مکانات تھے. تو اقبال وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر ادھر کو آتے جہاں پہ ذرا دریا اور دریا کے سائڈوں پہ تھوڑا مکانات کم تھے، اور اس مقام پہ علامہ اقبال چہل قدمی کیا کرتے تھے. اس مقام پر اب 2 شخصیتیں اقبال کے حوالے سے بہت اہم ہیں. علامہ اقبال کے لندن اور جرمنی کے حوالے سے 2 شخصیتیں بہت اہم ہیں. ایک کا نام عطیہ فیضی ہے اور دوسری کا نام ایما ویگناسٹ ہے. عطیہ فیضی کی ملاقات علامہ اقبال سے لندن میں ہوئی. بہت ہی دانشور عالم وہ خاتون تھی، اور جہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال ان کی شخصیت، ان کے علم سے بہت متاثر تھا. اور اس کے بعد جب آپ جرمنی آئے تو عطیہ فیضی انہیں ملنے کے لیے جرمنی بھی آئیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جگہ جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ علامہ اقبال چہل قدمی کیا کرتے تھے، وہاں پہ جو دریا کا نظارہ ہے وہاں پہ عطیہ فیضی اور اقبال کی کشتی رانی کرتے ہوئے ایک تصویر بھی ہے جو کہ ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے. اب یہیں پہ جو اگلی ایک اہم بات ہوئی وہ یہ کہ ایما ویگناسٹ، جس سے علامہ اقبال نے جرمن زبان سیکھی، اور علامہ اقبال نے ان سے گوئٹے شوپنہاور کو پڑھا اور زبان بھی سیکھی، اور پھر علامہ اقبال کا ان سے دلی لگاؤ بھی ہو گیا. علامہ اقبال نے جرمنی چھوڑنے کے بعد ایما ویگناسٹ کو 40 خطوط لکھے، اور ان 40 خطوط میں سے جو 27 خطوط ہیں وہ محفوظ ہیں اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے. باقی 13 خطوط جو ہے وہ سمجھے ضائع ہو گئے، اور اس میں علامہ اقبال نے اپنے جرمنی کے قیام کو زندگی کا ایک خوبصورت ڈریم قرار دیا، خواب قرار دیا. اور ہمیشہ وہ ایما کو لکھتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس خواب کو پھر دہراؤں، لیکن وہ خواب نہ دہرا سکے. اور علامہ اقبال کا یہ جو لگاؤ تھا، یہ اس لگاؤ کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال کی طبیعت، آپ نے وہ شعر پڑھے ہوں گے کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہیں سرمایہ محفل تھی میری گرم گفتاری، کہیں سب کو پریشان کر گئی میری کام آمیزی. تو اقبال کا جو وہاں پہ رویہ تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ بعض اوقات وہ محفلوں میں بہت سرگرم نظر آتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ وہاں گوشہ نشین ہو جاتے تھے، قنوتیت ان میں آ جاتی تھی. لیکن عطیہ فیضی لکھتی ہیں کہ جب وہ جرمنی میں آئے تو یہ قنوتیت ان میں ختم ہو گئی، اور وہ ان کی طبیعت میں تھوڑی شوخی آ گئی. تھوڑا بچوں کی طرح بعض اوقات جب ٹیچر انہیں جھڑکتی تو وہ کہتے کہ وہ ناخن جو ہے وہ اپنے منہ میں دبانا شروع کر دیتے. تو اسی طرح اقبال کے اندر کا وہ انسان جو ایک بچہ بھی تھا، ایک معصوم بھی تھا، ایک جذباتی بھی تھا، ایک محبت کرنے والا بھی تھا. تو یہ چیز جو تھی جرمنی میں آ کر انہیں یہ چیز حاصل ہوئی، اور انہوں نے جرمن کی عورت کو لندن کی عورت سے زیادہ بہتر اور گھر گرستن قرار دیا. اور پھر ایما کی محبت نے ان کے دلوں کے ان نازک تاروں کو چھیڑا، جس سے کہ ان کے اندر وہ ایک مجاز کا ایسا عشق پیدا ہوا جو کہ ان کے سفر میں آگے ایک مشعل راہ ہوا، اور پھر وہی عشق مجازی بعد میں عشق حقیقی میں بدلتا چلا گیا.
ایما کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہیں، بہت خوبصورت یادیں ہیں۔ اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ علامہ اقبال دراصل ایما سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور جب 1908 میں علامہ اقبال واپس آئے تو اس کے بعد ایما نے گھر میں خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہندوستان جانا چاہتی ہوں، تو ان کے بڑے بھائی نے منع کر دیا، اور اقبال نے جب واپس جا کے یہ اظہار کیا کہ میں دوبارہ یورپ جانا چاہتا ہوں تو اقبال کے بڑے بھائی نے منع کر دیا۔ اس طرح یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا، اور پھر لیکن ایما نے جو اقبال کو جرمن زبان سکھائی وہ ہمارے لیے وہ تعلق جو تھا وہ ہماری تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایما ویگیناس کا نام بھی قدر و منزل سے علامہ اقبال کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ جو دریا ہے، دریا کے ایک طرف تو ان کا مکان ہے، مکان کا تو وہ میں نے وہ بات ختم ہوگی۔ اب میں اسی جگہ پہ آتا ہوں جہاں اقبال چہل قدمی کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ علامہ اقبال کا عطیہ فیضی کے ساتھ اس دریا میں کشتی رانی کی تصویر ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایما ویگیناس کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ اسی دریا کے اس دریا کا نام دریا نیکر ہے۔ دریا نیکر، دریا نیکر کے کنارے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، خاموش رات، یا ایک خاموش رات کی، اس طرح آپ بانگ درا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقام پر ایک دن علامہ اقبال چہل قدمی کر رہے تھے تو مولانا رومی کے اشعار گنگنا رہے تھے۔ تو جب وہ مولانا رومی کے اشعار گنگنا رہے تھے تو انہوں نے عالم وجد میں محسوس کیا کہ علامہ رومی کی روح آسمان سے اترتی ہے اور اقبال سے ملاقات ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس ملاقات میں پھر علامہ اقبال اور مولانا رومی کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ جاوید نامہ کا پورا عکس جو ہے وہ اقبال کے ذہن میں وہ اترتا ہے، اور پھر یہ جاوید نامہ آہستہ آہستہ مکمل ہوتے ہوتے، اور جاوید نامہ دراصل ایک معراج نامہ ہے۔ وہ پھر مولانا رومی کی روح کے ساتھ جو ہے وہ ایک معراج کا سفر کرتے ہیں، اور مختلف عطارد، مشتری، مریخ اور اس طرح تمام ان سیاروں پر جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پھر جو ہے مختلف اپنے تاثرات کو پیش کرتے ہیں، جہاں پہ ابلیس کی مجلس شورا جو ہے ابلیس کی مجلس شورا جو ہے وہ بھی مریخ کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح وہ جاوید نامہ فارسی میں ہے، اور جاوید نامہ فارسی میں ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ یقیناً پڑھنے والی چیز ہے۔ اور جاوید نامہ 2000 اشعار پر مشتمل ہے۔ وہ ساری جو الہام تھا اور وہ مولانا رومی سے ملاقات وہ اس مقام پر ہوئی جہاں سے یہ جاوید نامے کا پورا نقشہ جو ہے وہ ان کو ملا۔ تو یہ ہائیڈلبرگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو علامہ اقبال کی شاعری میں، علامہ اقبال کی زندگی میں یہ ایک بیوٹیفل ڈریم، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان کی شاعری میں بہت اچھے اثرات اس کے ہوئے۔ آپ نے علامہ اقبال کی وہ نظمیں پڑھی ہوں گی، ڈیش 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 کی گود میں بلی دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نظمیں آپ کی جو بانگ درا میں ہیں، عاشق ہر جائی، جلوہ حسن، اختر صبح، تنہائی، بلی دیکھ کر، اور اس کے بعد اسی طرح جو جتنی بھی اس طرح کی نظمیں ہیں۔ لیکن اقبال کی وہ جو عشق مجازی کی نظمیں ہیں اس میں بھی اقبال کا ایک معیار ہے، اور اس معیار کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ مجاز جو ہے وہ پہلا دروازہ ہوتا ہے حقیقت تک پہنچنے کا، اور پھر اقبال اپنی اس عشق میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور آج اقبال صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ اس سے ان کے پیغام سے یورپ، ایران کے لوگ بھی اقبال کو پوچھتے ہیں اور اسے اقبال لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جرمنی میں حکومتی سطح پر ان کو ریکگنائز کیا گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے اس مکان کے باہر ایک وہ تختی لگائی گئی اور اس کو قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ اب میں آتا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ علامہ اقبال چہل قدمی کیا کرتے تھے، اور اس مقام پر بیٹھ کر انہوں
انہوں نے وہ نظم لکھی جو کہ دریائے نیکر کے کنارے ہے. میں نظم لے کر نہیں آیا کیونکہ پھر ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور وہ جو نظم ہے اس نظم کو خاموش رات یہ اس طرح ہے، وہ نظم جو ہے وہ حکومت جرمنی نے اس نظم کو ترجمہ کر کے جرمن زبان میں، اور پتھر کی تقریباً اتنی بڑی سیل ہے، اتنی اونچی سیل ہے جہاں پہ انہوں نے کندہ کیا اور اس مقام پر لگائی گئی، اور اس مقام پر لگائی گئی. اور یہ سارا سبزہ زار کا علاقہ سبزہ ہے، اور اس سائڈ پہ دریا ہے، اور تھوڑا سا ادھر جائے تو پھر بڑی سڑک جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہے. اور اس سڑک کا نام اقبال اوفر رکھا گیا، جیسے کہ ہم نارمل ہم کہتے ہیں کہ اقبال سٹریٹ ہے، لیکن وہ اوفر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی گزرگاہ جو کہ ساحلی یا پانی یا ندی کے ساتھ سے جو گزرتی ہے، تو وہ اسے ہم اوفر کہتے ہیں جرمن زبان میں. تو اقبال اوفر اس کا نام رکھا گیا، اور اس کے نیچے پھر انہوں نے لکھا کہ یہ پوئٹ اور فلاسفر، اور وہ 1907 سے 1908 تک یہاں پہ جرمنی میں رہے. تو یہ علامہ اقبال کی وہ نظم اور وہ پذیرائی. اور پھر اسی طرح میونچن میں بھی علامہ اقبال کا مونومنٹ ہمیں ملتا ہے جہاں پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. لیکن زیادہ جب ہم اقبال کے بارے سے بات کرتے ہیں تو یہ ہائیڈلبرگ آتا ہے، اور ہائیڈلبرگ فرینکفورٹ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اب وہ مقام جہاں پہ یہاں علامہ اقبال نے جو میں نے عرض کیا کہ وہ نظم لکھی، اس مقام پر ہماری ایک تنظیم ہے حلقہ ادب، ان کے سربراہ جو ہیں وہ یا بانی ہیں سید اقبال حیدر صاحب. تو 10 سال پہلے انہوں نے یہ تحریک کی کہ ہر سال وہاں پہ جہاں پہ وہ سل لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم ایک فرشی مشاعرہ کرتے ہیں بیاد اقبال کے نام سے.